بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کے سامنے میں انشاءاللہ تعالی بہت ہی بہترین اور بہت ہی بہترین قسم کا عمل جو بتانے لگا ہوں، بہت ہی خوبصورت عمل ہے۔ اگر اس عمل کو آپ اس ترتیب سے پڑھیں، ان معاملات سے پڑھیں، تو مجھے امید ہے کہ آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں، جتنے بھی معاملات میں آپ الجھے ہوئے ہیں، پریشانی میں ہیں، ٹینشن میں ہیں، تو وہ آسانی کے ساتھ اللہ تعالی حل فرما دیں گے۔ تو اس کے پڑھنے کا جو بہترین طریقہ یہ ہے، آپ اس کو کیسے پڑھیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ عمل کو جس وقت بھی پڑھنا چاہیں، جس وقت بھی کوشش کریں کہ عمل کے اوپر آپ کا 100% یقین ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں یہ عمل میرے لیے صحیح ہے، بہتر ہے، یا مجرب ہوگا، نہیں ہوگا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ کہ جس وقت بھی آپ عمل کرنے بیٹھیں تو آپ نے یہ دل اور دماغ کے اندر رکھنا ہے کہ میرا یہ عمل اتنا کامیاب ہوگا، اتنا کہ شاید اس سے پہلے کوئی عمل کامیاب ہو۔ باتوں باتوں میں کامیابی کی بات آئی تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس عمل کے بارے میں۔ میرا ایک دوست تھا، بڑا پریشان تھا، ٹینشن تھا، بڑی آزمائشوں میں تھا، تو کافی پریشانی میں تھا، تو مجھے کہتا ہے مولوی تیرا کیا فائدہ ہے، میں ان مسائل میں ہوں، پریشانی میں ہوں، اور آپ لوگوں کا علاج بھی کرتے ہو اور بڑا معاملات بھی کرتے ہیں، اور میرا یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا، بڑی پریشانی میں ہوں، تو کیا کیا جائے۔ تو میں نے اس کو مذاقاً کہہ دیا، میں نے کہا تو جب میرے پاس آئے گا علاج کے لیے تو میں انشاءاللہ تعالیٰ تیرا علاج کروں گا۔ کہتا کدھر؟ میں نے کہا گھر پہ آ جانا۔ تو اس نے سیریس سمجھ لیا، تو وہ میرے پاس سیریس آ گیا گھر پہ۔ گھر پہ آیا تو میں نے چائے شائے پلائی، پانی شانی جو مجھ سے خدمت ہلکی پھلکی ہوئی میں نے کی ہے۔ حل کرنے کے بعد میں نے اس کو بتایا، ہاں سنا کیسے آنا ہوا، کیسے تو نے بلایا تھا؟ تو میں نے کہا چل یار تیری بھی سن لیتے ہیں، شاید اللہ تعالیٰ اس میں کوئی راز رکھا ہو، بہتری رکھی ہو۔ تو بڑا پریشانی کے عالم میں تھا، تو میں نے کہا اچھا، میں نے کہا میں ایک عمل بتا دوں تو کر لے گا؟ کہتا کیوں نہیں جی۔ میں نے اس کو یہ عمل بتا دیا، اس نے بھی یہ عمل مذاقاً لے لیا۔ اس نے کہا دیکھ یار کافی ٹائم ہو گئی، گپ شپ بھی کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد کافی سارے معاملات، کافی سارے مسائل بھی اس کے ساتھ ڈسکس کیے، اور اس نے چھوٹا سا عمل دے دیا۔ دیکھنے میں یہ چھوٹا سا عمل ہے، کوئی شک نہیں ہے، پڑھنے میں بھی اتنا مشکل عمل نہیں ہے، بہت ہی چھوٹا ہی عمل ہے، مگر اس کی جو تاثیر ہے اللہ اکبر۔ تو اس کو میں نے دے دیا، میں نے کہا چل یار تو اس کو زیادہ نہ پڑھ، اگر 313 مرتبہ نہیں پڑھ سکتا تو کچھ تعداد مخصوص کر لے، اس میں پڑھ۔ کہنے لگا کہ ایک دن میں رات کو گھر گیا، رات کو جب سونے لگا تو میرے اچانک دل سے یہ آیت آنا شروع ہوئی، میں دل میں پڑھنا شروع ہو گیا۔ میں پڑھتا رہا، اسی طرح نہ میں نے مطلب اس کی وہ ترتیب بنائی، بٹھا نہیں، مطلب وہ مخصوص طریقہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ تو جب میں نے یہ چیز دیکھی تو میں نے کہا یار اگر اس نے بتایا تھا تو اس طریقے کے ساتھ کیوں نہ پڑھے، شاید اس میں فائدہ زیادہ ہو۔ اس نے کیا کیا، اٹھ کے وضو شوضو بنایا، مطلب کہتا ہے میں نے غسل کیا ہے، وضو کے بجائے میں نے غسل کیا۔ میں نے کہا عمل پڑھوں گا تو پھر خاص ہو کے پڑھوں گا، نارمل ہو کے نہیں پڑھوں گا۔ میں نے کہا تو بہت اچھی بات ہے۔ تو جس وقت اس نے پڑھنا شروع کیا، 3 دن کے اندر اندر اس کی ساری ٹینشنیں، ساری پریشانی، سارے معاملات اس طرح حل ہوئے کہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ اس کی زبانی کہ وہ کہنے لگا کہ میں نے جب یہ عمل پڑھنا شروع کیا تو میرے معاملات کھلنا شروع ہو گئے، کہ جس طرح کوئی مجھے بلا کر کہتا ہے یہ معاملات کر لو جی، یہ ہو گیا، وہ کیا، وہ ہو گیا، مطلب کہ ایک وقت تھا کہ میں فائقے کے اوپر تھا، اتنی پریشانی میں، اتنی ٹینشن میں تھا، مسائل، سخت پریشانی۔ تو لازمی بات ہے کہ جس وقت انسان کے اوپر کوئی پریشانی، ٹینشن، معاملات، مسائل ہوں جو ہے بڑی پریشانی ہوتی ہے، اس وقت اس کا کوئی حل اگر نہ نکل سکے تو پھر وہ انسان کے لیے ڈینجرس ہو جاتا ہے۔ تو لازمی بات ہے کہ فاقہ جو ہوتا ہے یہ کوئی نارمل چیز نہیں ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں تو انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے، فاقہ برداشت سے باہر ہو جاتا ہے۔ تو کہتا ہے میں نے شروع کر لیا، پڑھتے الحمدللہ 33 پہ نعمت طور پر کہہ رہا ہوں،
کہ میں اس وقت الحمدللہ اتنا سکون میں ہوں کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ تو یہ چیز بتلانے کا مقصد کیا ہے کہ جس وقت کوئی عمل پڑھا جائے اس عمل کو سب سے پہلے اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ اللہ کی رضا کے لیے جس وقت آپ کوئی عمل کریں گے تو آپ کے معاملات حل نہ ہوں، یہ ہو سکتا ہے۔ یہ تعداد میں نے آپ کے سامنے ایک رکھنی ہے اس عمل کی، اس کہ اتنا بہترین اور اتنا اچھا عمل ہے کہ شاید آپ اس کو پڑھیں گے تو باقی معاملات کب بھول جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی تاثیر رکھی ہے۔ اور دوسری بات آپ یاد رکھیں کہ عمل بھی پڑھنا چاہیے، مجرب ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس کو پڑھنے کا طریقہ ہے یہ کہ آپ جس وقت بھی کوئی عمل پڑھیں تو اس وقت یہ سمجھ کے پڑھیں کہ یا اللہ اپنی رضا کے لیے اسے قبول فرما دیں۔ بس آپ یہ چیز تصور میں رکھیں کہ یا اللہ یہ جو میں آیت پڑھ رہا ہوں، جو عمل پڑھ رہا ہوں، جو ذکر کر رہا ہوں، پہلے سب سے اس کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ تیری رضا ہے، فائدہ ہو یا نہ ہو میں نے تیری رضا کے لیے پڑھنی ہے، اس کے علاوہ نہیں پڑھنی۔ جس وقت آپ یہ پڑھیں پھر اس رضا ہو گئی، اس میں دو فائدے ہیں۔ ایک تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، دوسری بات کہ اس کا ثواب بھی ہو جائے گا۔ ثواب کس طرح ہوگا؟ جتنی تعداد میں آپ پڑھیں گے تو پھر آپ بہت افضل ہو جائیں گے۔ اس لیے اس عمل کو نارمل سمجھ کے نہ پڑھیں، کوشش کریں کہ جس وقت بھی اس کو پڑھنے کے لیے بیٹھیں تو پھر خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں، اور نیت یہ کر کے پڑھیں کہ اس کے بعد مجھے عمل پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس عمل کے بعد یہ نیت کر کے بیٹھیں۔ پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے آپ کے معاملات بہتر کرتے ہیں۔ تو وہ پڑھنے کا عمل کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اچھی طرح وضو کرنا ہے، وضو کر کے عشاء کی نماز کے بعد درود شریف پڑھ کے 11 دفعہ پھر اس آیت کو ان لک فی النہار سبحا طویلا، اس آیت کو آپ نے پڑھنا ہے۔ کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ 313 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور 129 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ دو طریقے اس کے، ٹھیک ہے؟ آپ دونوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے لیے آسان جو ہے وہ آپ پڑھیں، پھر دیکھیں 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، 4 دن نہیں، 5 دن نہیں، 6 اور 7ویں دن آپ کے معاملات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ اس عمل کو اس نیت کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور جتنے بھی میری ویڈیو سننے والے لوگ ہیں اپنے اعمال کو، اپنے معاملات کو بہتر کریں۔ بس میرا یہ پیغام ہے کہ نمازوں کی پابندی ضرور کریں، چاہے جو مرضی ہو جائے، نماز کسی حالت میں معافی نہیں ہے، اس کو نہ چھوڑیں۔ بس اس کے بعد میں اتفاق کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔